جسم مثالی پر قرآن و حدیث سے دلیل پیش کریں. جسم مثالی کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کسی نے آپ کو غلط پٹری پہ لگایا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی غیر نبی ہر ایک پر موت برحق ہے، اور موت کا معنی یہ ہے کہ روح جسم سے بالکل یا جدا ہو جائے، کرنٹ ختم، اور یہ کرنٹ ختم رہے گا قیامت تک. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. اور اس پیریڈ میں قیامت تک کوئی میت نبی ولی عادتاً سن نہیں سکتا. روح جدا ہوئی، قیامت تک روح اس بدن میں نہیں، اور مرنے کے بعد اہل دنیا کا کلام امام الانبیاء ہوں یا انبیاء غیر انبیاء کوئی بھی عادتاً نہیں سن سکتا. ما انت بمسمع من فی القبور یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب انک لا تسمع الموتى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم وهم عن دعائهم غافلون. جو شخص کسی پیغمبر کی روح بدن سے نکلنے کا قائل نہیں وہ بھی قرآن کا منکر اور پکا کافر ہے، اور جو کسی نبی ولی کی موت کے بعد پھر روح کو اس جسم کے اندر مانتا ہے وہ بھی پکا کافر اور مرتد ہے. اور تیسرے نمبر پر جو کسی موت کے بعد نبی ولی کے سننے کا قائل ہے عادتاً ما فوق الاسباب وہ شخص بھی پکا مشرک اور پکا کافر اور قرآن کی 100 آیت کا منکر. اس میں کہیں جس میں مثالی کی بات آئی، اور اگر تجھے شوق ہو تو میں ثابت بھی کر دوں گا. ہمیں ضرورت نہیں جس میں مثالی ثابت کرنے کی. آپ کا ابا جان ڈیڈی جان زید الحسینی صاحب اٹک والا بزرگ، اس کی کتاب ہے زید الحسینی کی. وہ زید الحسینی لکھ رہا ہے کہ 1000 نص سے جس میں مثالی ثابت ہے، اور جو جس میں مثالی کا منکر ہے 1000 نصوص کا منکر ہے. ایک نص کا منکر کافر ہے، 1000 نص کا منکر 1000 دفعہ کافر بنے گا. یہ خود تیرے بابا جی لکھ گئے. تو جس میں مثالی ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے عقیدے میں 3 چیزیں ہیں، ہر ایک کی روح جدا، قیامت تک جدا، تے مرنے کے بعد کوئی سنتا نہیں ہے. صاحب مسئلہ ہے. کیا 1400 سال میں کسی نے سما عند القبر نبی کا انکار کیا؟ جی بالکل. سب سے پہلے قرآن نے انکار کیا، اور پھر قرآن پڑھ کے ام المومنین سیدہ عائشہ نے انکار کیا، اور فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور. اور من فی القبور نبی غیر نبی امام الانبیاء سب کو شامل. اور دنیا کے ملا کو میرا چیلنج کہ ام المومنین نے جب یہ آیت پڑھی اور ہر ایک من فی القبور کا انکار کیا سما کا کہ کوئی بھی نہیں سنتا، امام الانبیاء کو اگر مستثنا کیا ہو، مولوی کا حوالہ پیش کرنا مولوی کا کام، 1,00,000 روپیہ انعام دینا میرا کام. ام المومنین نے آیت کو عموم پہ رکھ کے استدلال کیا کہ کوئی قبر میں جانے والا نہیں سنتا. حضرت ام المومنین اور پھر خاص کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سلام کا خصوصی حوالہ بھی موجود. امام زین العابدین حضرت حسین کا بیٹا، اس نے وہاں پر فرمایا کہ قبر پہ بھی نبی کریم علیہ السلام سلام نہیں سنتے اور درود بھی نہیں سنتے. اور یہ مسئلہ صحابہ سے لے کر تمام صحابہ میں سے، بلکہ میں پورے چیلنج سے یہ بات کرتا ہوں کہ 1,00,000 صحابہ میں سے ایک صحابی پیش کر صحیح سند کے ساتھ جو اللہ کے محبوب کے قبر پر سما کا قائل ہو. صرف ایک صحابی پیش کر، نہیں پیش کر سکتا.
تابی پیش کر، نہیں پیش کر سکتا، 4 اماموں میں سے کوئی ایک امام پیش کر دے جس کا عقیدہ ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر یا روضہ اقدس پہ سلام سنتے ہیں، اور پورے چیلنج سے کہتا ہوں ایک صحابی کا عقیدہ نہیں بتا سکتا، تابی کا، 4 اماموں میں سے کسی امام کا، پھر آنا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم امتی بننا ہے تو صحابہ کا عقیدہ مان کے چلنا ہوگا۔ اگر صحابہ سے ہٹ کر اپنے ملا پیر ماسٹر یا کسی چوڑے چاڑے کی بات مانی، نرا بے ایمان اور زندیق ہوگا، ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ حیات النبی دلال شریعہ سے منکر ثابت کرو، اس کا حکم پیش کرو۔ اس سے بڑا انکار جو آدمی نبی کریم علیہ السلام کے وجود اقدس میں روح مبارک کو مانتا ہے وہ 100 آیت کا منکر ہے اور پکا کافر ہے۔ ابھی کہہ رہا ہوں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم سے نکلنے کا قائل نہیں، جس طرح یہ للڑوا حیاتیے کہتے ہیں، یا روح جسم کے اندر مانتا ہے، یا مرنے کے بعد ما فوق الاسباب سننے کا قائل ہے، ان 3 شکوں میں جو شک بھی مانتا ہے پکا کافر اور قرآن کا منکر ہے۔ اس پر میں ایتے پڑھ چکا ہوں، میرا خیال ہے پرچی دینے والے کا دماغی توازن کچھ ڈھیلا سا ہے۔ 1957 سے پہلے ایک مفسر محدث کا نام بتائے جس نے انبیاء قبر میں مردہ ہیں۔ یہ قرآن 1957 سے پہلے اترا ہے یا بعد میں؟ جی قرآن نے کہا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اس کا معنی مفسر شابی نے کیا کہ ظاہرھا للاحیاء و بطنھا للاموات۔ مفسر ابن کثیر، ابن جریر اور البحر المحیط، ساری کائنات کے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کا معنی ہے جو قبر میں ہے وہ مردہ ہے، جو زمین کی پیٹھ پر ہے وہ زندہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبیوں کی قبریں زمین میں ہیں یا نہیں؟ اور آیت کا معنی سب مفسرین کہتے ہیں جو قبر میں ہے وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ تو اب اس سے واضح حوالہ کیا ہوگا؟ یہ میرا بھائی تیرے دماغ پہ شیطان نے بول فرمایا اور تیرے دل میں پورا شرک اور کفر اور قرآن کی دشمنی پک چکی ہے، ورنہ قرآن مقدس کی آیت اموات غیر احیاء، اللہ فرماتے ہیں جن جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، اور پکارتے کس کو تھے؟ لعن اللہ الجہود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانا اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، انبیاء کی قبروں کو جا کے پوجتے، سجدہ کرتے۔ اللہ نے فرمایا جن جن نبیوں کی قبروں پہ جا کے پکارتے ہو وہ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں۔ اور تھانوی کو اگر مفسر مانتا ہے، جہاں تھانوی صاحب نے بھی لکھا نبیوں کو شامل، عثمانی کو اگر مفسر مانتا ہے، علامہ عثمانی میں بھی لکھا انبیاء کو شامل، عبد القادر محدث دہلوی کو مفسر مانتا ہے، وہ تو کہتے ہیں یہ آیت ہے ہی ان کے بارے میں جو نیک مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔ روح المعانی کو مفسر مانتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں انبیاء کو شامل، اور حتیٰ کہ احمد رضا خان وہ بھی لکھ گیا کہ اموات غیر احیاء انبیاء کو بھی شامل۔ اور اللہ فرماتے ہیں جن جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ مردے ہیں، زندہ نہیں۔ اب تیری قسمت قرآن تجھے ہی کہہ رہا ہے، لیکن اگر تیرے دماغ میں پورا گند ہو تو کیا کہیے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت علی کی پیدائش اور کون سی ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بعد میں بھی اگر کسی نے پوچھنا ہو تو میں ادھر ہی ہوں، نہیں تو پھر بھی آپ کے پڑوس اسلام آباد میں ہوں، وہاں تشریف لاؤ، وہ اتنا دور والی بات نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا